بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ، میں اللہ تمہارا ولی ہوں، میرا رسول تمہارا ولی ہے، اور تیسرا وہ تمہارا ولی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہوا نظر آ جائے۔ اب تاریخ نے لکھا کہ 40 سے زیادہ مفسرین نے لکھا کہ رکوع میں زکوٰۃ مولا امیر المومنین نے دی، لیکن ایک مفسرین ایک باریک نقطہ جس پر متوجہ نہیں تھے وہ یہ تھا کہ آج تک تاریخ میں ایسا نہ زکوٰۃ دینے والا دیکھا نہ ایسی زکوٰۃ لینے والا دیکھا۔ آپ کے یہاں بھی نمازیں ہوتی ہیں، جمعہ ہوتا ہے، لوگ خیرات لینے آتے ہیں، لیکن آج تک بھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ نمازی نماز پڑھیں اور لینے والا نماز کے بیچ میں آ کے مانگے، اور آج تک ایسا نمازی بھی نہیں دیکھا ہوگا جو اپنی نماز کے بیچ میں خیرات دے۔ جو مانگنے والا ہے وہ کہتا ہے صبر کرو، جب نماز ختم ہوگی ویسے ہی نمازی کو مسجد کے باہر ہی نکلنا ہے تو جسے دینا ہوگا دے دے گا، اور نمازی بھی کہتا ہے اتنی جلدی کیا ہے، نماز ختم ہو جائے گی اور مجھے اگر کسی فقیر کو دینا بھی ہے تو میں دے دوں گا۔ لیکن فرمایا اس واقعے میں ایک چیز بڑی عجیب تھی، کیونکہ آج تک کسی فقیر کے تصور میں بھی نہیں جاتا کہ کوئی نمازی نماز کی حالت میں دے گا، وہ بھی ویٹ کرتا ہے۔ نہ آج تک کسی نمازی نے یہ سوچا ہے کہ کوئی فقیر نماز کے بیچ میں آ کر مانگے گا۔ تو علماء فرماتے ہیں لگ ایسے رہا تھا کہ فقیر نمازی کو جانتا تھا اور نمازی فقیر کو جانتا تھا، دونوں ایک دوسرے کے مزاج کو جانتے تھے۔ اور جب میرے معصوم سے پوچھا مولا لینے والا کون تھا تو امام نے فرمایا لینے والا جبرائیل تھا، دینے والے علی مرتضیٰ تھے۔ فرجہم۔ ایک اور نقطہ اس میں چھپا ہوا ہے کہ قرآن کی کئی آیتیں ایسی ہیں جس میں خدا نے 3 اطاعتیں مانگی ہیں۔ پہلی ولایت میں اللہ تمہارا ولی، والرسول میرا رسول تمہارا ولی، اور وہ ولی جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہوا نظر آ جائے، پورا سینٹنس ہے۔ تیسری ولایت کو خدا نے کھینچ کے بتایا، فوراً نہیں بتایا، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، پھر فاولی الامر منکم، 2-3 الفاظ آئے، لیکن جب اپنی اطاعت کی ایک لفظ اطیعوا اللہ، رسول کی والرسولہ، انما ولیکم اللہ والرسولہ، لیکن جب تیسری ولایت کی بات آتی ہے تو خدا سینٹنس کو کھینچتا ہے، کیونکہ اس تیسری ہی ولایت میں لوگ الجھے ہوئے ہیں۔ پہلی ولایت کو سب مان رہے ہیں، دوسری ولایت کو سب مان رہے ہیں، انما ولیکم اللہ، مسلمانوں نے کہا لا الہ الا اللہ، کہا والرسول، مسلمانوں نے کہا محمد رسول اللہ۔ اب اگر یہاں تک آیت رک جاتی تو ہمارا کلمہ بھی رک جاتا، ہماری اذانیں بھی رک جاتی، لیکن آیت رکی نہیں، کہا اور وہ تمہارا ولی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہوا نظر آ جائے۔ اسی طرح 3 اطاعتیں، اللہ کی اطاعت کر، میرے رسول کی اطاعت کر، اور اس کی اطاعت کر وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ۔ لیکن سوال جو اکثر جوان کرتے ہیں یا اکثر جوانوں سے ہوتا ہے تشیع میں، وہ یہ ہے کہ بھائی اگر آپ کے 12 امام ہیں تو اتنا جھگڑا امت میں اچھا نہ ہوتا کہ رب 12 کے نام بتا دیتا قرآن میں، جس طرح کہا کہ میں اللہ میرا رسول، تو اللہ 12 کے نام بتا دیتا تو مسئلہ ہی حل ہو جاتا، نہ شیعہ سنی کا جھگڑا ہوتا، نہ عقائدی اختلاف ہوتا، 12 کے 12 نام آ جاتے۔ قرآن کی فصاحت و بلاغت کو سمجھیے، اللہ نے اپنا نام لیا، رسول کا نام لیا، لیکن جب تیسری اطاعت کی باری آئی تو نام نہیں لیا، صفت بتائی، نام نہیں لیا، صفت بتائی۔ مثلا آیت تطہیر آپ پڑھیں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم
تطہیرا، صفت بتائی کہ اہل بیت رسول وہ ہے نہ وہ نجاست کے قریب جاتے ہیں نہ نجاست ان کے قریب آتی ہے۔ تیسرا ولی وہ ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہوا نظر آ جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ علماء فرماتے ہیں نام رکھنا آسان ہے، صفت کو اپنانا بڑا مشکل ہے۔ اس مجمع میں کئی لوگ ہوں گے جن کا نام علی ہوگا، لیکن علی جیسا کردار بنانا بڑا مشکل ہے۔ کئی لوگ ہوں گے جن کا نام محمد ہوگا، لیکن محمد جیسا بننا بڑا مشکل ہے۔ کئی لوگ ہوں گے جن کا نام سخی ماں باپ نے رکھا، لیکن سخی بننا بڑا مشکل ہے۔ کئی لوگ ہیں جن کا نام شیر علی ہوتا ہے، لیکن نام شیر رکھنے سے کوئی شیر نہیں بنتا، نام اسد رکھنے سے کوئی اسد نہیں بنتا۔ تو اللہ نے کہا اگر میں نام دیتا تو دشمن اہل بیت اپنے بچوں کے نام وہی رکھ لیتے ہیں، تو شاید بنو امیہ کی نسل میں سارے اہل بیت کے نام تجھے نظر آتے، کہتے یہ نام جو اللہ نے بتایا ہے یہی اسی کے لیے بتایا ہے، یہ نام جو اللہ نے ذکر، اللہ نے کہا میں نام نہیں بتاؤں گا، میں صفت بتاؤں گا۔ صفت کو پیدا کرنا بڑا مشکل ہے، اور صفت یہ ہے کہ نہ رجس ان کے قریب جاتا ہے نہ یہ رجس کے قریب جاتے ہیں۔ اب جا کر ایسے اہل بیت کو تلاش کرنا جنہوں نے کبھی کسی بت کو سجدہ نہ کیا ہو۔ فرمایا وارث نبی وہ ہوگا جو باب مدینۃ العلم ہوگا۔ اب علی کا نام رکھ لینا آسان ہے، لیکن علی جیسا سلونی والا دعویٰ کرنا تو بڑا مشکل ہے نا۔ صفت کو پیدا کرنا بڑا مشکل ہے، کتنی بھی دنیا کوشش کر لے لیکن علم امامت کو اپنے پاس تو نہیں رکھ سکتی نا۔ کتنی بھی دنیا نام رکھ لے لیکن امیر المؤمنین جیسا علم تو کسی کے وجود میں نہیں آ سکتا نا، زہد تو کسی کے وجود میں نہیں آ سکتا نا۔ تو اللہ نے کہا میں صفت بتاؤں گا، تم صفات سے پہچاننا کہ اہل بیت رسول کون ہیں۔ حسین اپنی صفات بتا کر گئے کہ یہ الہی کردار ہے، اور یزید اپنی صفات بتا کر گیا کہ یہ شیطانی کردار ہے۔ اب فیصلہ تمہارے اوپر ہے، کیونکہ سب سے مضبوط ترین جو پہچان ہوتی ہے وہ صفت کی پہچان ہوتی ہے۔ انبیاء ما قبل کو دیکھ لیں، تورات ہو انجیل ہو، خدا نے ہمیشہ صفت بتائیں۔ خود تورات میں لکھا ہوا ہے، خود انجیل میں لکھا ہوا ہے کہ جو آنے والا نبی ہوگا وہ اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کہے گا، وہی کہے گا جو مرضی الہی کہے گی۔ اس کے اندر صفت امانت ہوگی، وہ امین ہوگا۔ اب پورے مکے میں ڈھونڈ لیں، محمد کے علاوہ کوئی اور امین ملتا نہیں ہے۔ کافر ہو کر بھی محمد کو امین مان رہا ہے، کیونکہ نام سے زیادہ صفت انسان کی پہچان کرواتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ آج دنیا اگر اہل بیت کو یاد کر رہی ہے تو نام سے زیادہ ان کی صفات کو یاد کرتی ہے، کہ بھائی سب چھوڑ کے بھاگ گئے تھے، علی رکے تھے۔ تو یہ رکنا صفت ہے، بھاگنا صفت ہے، شہادت کا جذبہ یہ صفت ہے، شجاعت کا جذبہ یہ صفت ہے، سخاوت کا جذبہ یہ صفت ہے، کہ کسی کے سینے پہ سوار ہوتے ہیں اور وہ ملعون مولا کے چہرے پہ لعاب دہن پھینک دیتا ہے اور علی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ صفت ہے۔ صبر صفت ہے، کمال صفت ہے، سخاوت صفت ہے۔ تو فرمایا جا کر دیکھنا اگر کوئی تجھے مظہر صفات خدا نظر آ جائے، اور انسان صفت کو پسند کرتا ہے۔ فرمایا اے انسان تو مجموعہ ہے کس کا؟ صفات کا۔ اب آئیے آیت کی طرف چلتے ہیں۔ انما ولیکم اللہ، میں اللہ تمہارا ولی ہوں۔ ہم سب نے کہا لا الہ الا اللہ، والرسول، ہم سب نے کہا محمد رسول اللہ۔ اور وہ تمہارا ولی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہوا نظر آ جائے، ہم سب نے کہا علی ولی اللہ۔ آج ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں، جو عقل مند لوگ ہیں آپ ان سے کریے گا کہ بھائی قرآن اٹھاؤ، 3 اطاعتیں واجب ہیں، اطیعوا اللہ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ۔ اللہ کی اطاعت کرو، سارے مسلمانوں کو پتہ ہے اللہ کی اطاعت واجب ہے۔ محمد رسول اللہ کی اطاعت کرو، سارے مسلمانوں کو پتہ ہے کہ ہمیں مصطفیٰ کی اطاعت کرنی۔ ان سے پوچھو یہ تیسری اطاعت کس کی؟ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ۔ اب ظاہر ہے یہاں بولنا پڑے گا اس اطاعت سے مراد اہل بیت رسول ہیں۔ اگر آپ اس کو ہٹاؤ گے تو پھر کون ہے؟ تو جواب یہ دیا کہ اُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، تمام تر مفسرین نے جو ہمارے مسلمانوں کے اُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ سے مراد یہ ہے کہ جو تمہارے وقت کا حاکم ہو اس کی اطاعت کرو۔ اس کا مطلب یہ کہ اس وقت پاکستان میں ہم سب پر عمران خان کی اطاعت واجب ہے۔ اور
اطاعت ملائی ہوئی اللہ نے، اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت اور اولی الامر کی اطاعت۔ بھائی کوئی تو مشابہت ہونی چاہیے نا تینوں اطاعتوں میں۔ اللہ تیسری اطاعت کو اپنے ساتھ رکھ رہا ہے، اللہ تیسری ولایت کو، اللہ تمہارا ولی، رسول تمہارا ولی، اور وہ ولی جو حالت رکوع میں زکات دیتا ہے، تینوں ولایتوں کو ساتھ رکھ رہا ہے۔ یہ من کنتم مولا تو نہیں ہے کہ تم دوست بنا دو، دوست بنا دو چلو اچھی بات ہے آپ نے دوست بنا دیا، لیکن یہاں تو اطاعت کرنی ہے۔ دوست کی اطاعت تو واجب نہیں ہوتی، لیکن اللہ کی اطاعت واجب ہوتی۔ النبی اولا بانفسکم، اطاعت سے مراد کیا ہے؟ فرمایا یہ نبی تمہارے نفسوں کا مولا ہے۔ نبی کی اطاعت کیسے ہوتی ہے؟ تمہارے نفسوں کا مالک، تمہاری جان کا مالک، تمہاری اولاد کا مالک، تمہارے مال کا مالک۔ کیا مطلب اولا بانفسکم؟ فرمایا اگر محمد چاہے تو تمہاری اجازت کے بغیر تمہارے مال کو راہ خدا میں دے سکتا ہے، کیونکہ وہ مالک ہے۔ وہ چاہے تو تمہاری اجازت کے بغیر تمہاری بیوی کو طلاق دے سکتا ہے، کیونکہ وہ تمہارے جان و مال و ناموس کا کیا ہے؟ مالک ہے۔ یہ اطاعت سے مراد ہے۔ جس طرح اللہ مالک، اسی طرح محمد مالک، اسی طرح وہ تیسرا بھی مالک ہوگا جس کی مجھے اطاعت کرنی ہے۔ تو کہہ دیا کہ وقت کا حاکم جو ہے اس کی اطاعت واجب ہے۔ اور آپ کے اسی اسلام آباد کا واقعہ ہے کہ جب لال مسجد پہ حملہ ہوا تو پرویز مشرف نے ان کو جو پیغام بھیجا تھا، کہا تھا بھائی آپ خود ہی تو کہتے ہو اولی الامر سے مراد وقت کا حاکم ہے، تو تم میری اطاعت کیوں نہیں کر رہے؟ کوئی پیمانہ تو ہوگا۔ اب جب قرآن کی تفسیر اگر کوئی غلط دروازے پہ چلا جائے تو خود مسلمان پھنس جاتا ہے۔ تو اللہ نے 3 ولایتیں انسان پر واجب کی، 3 اطاعتیں واجب کی۔ اللہ کی اطاعت ہم نے کہا لا الہ الا اللہ، رسول کی اطاعت ہم سب نے کہا محمد رسول اللہ، تیسری اطاعت وہ جو حالت رکوع میں زکات دیتا ہوا نظر آ جائے ہم سب نے کہا علی ولی اللہ۔ صلوات پڑھے محمد وعلی محمد۔ محمد اجل فرج، بڑی باریکیاں ہیں، صرف قرآن کی ایک آیت کو لے لیں آپ پوری کائنات کو ہدایت دے سکتے ہیں، لیکن انسان کی عقل کو جھنجھوڑا جائے۔ مجلس رسم نہیں ہے، مجلس عقل کی گرہ کو کھولنے کا نام ہے۔ رسم ہوگی تو پھر عبادت نہیں ہوگی، لیکن اگر عبادت ہے تو عبادت کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی عقل کو جھنجھوڑو، کیونکہ انسان کی پہچان ہی انسان کی عقل ہے، انسان کی پہچان ہی انسان کا شعور ہے۔ اب اس کو کہتے ہیں کہ جب آپ نے کہہ دیا نا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، یہ آپ کا بنا نظریہ کہ اللہ ولی ہے، یہ نظریہ بنا، محمد ولی ہے، یہ نظریہ بنا، امیر المؤمنین ولی ہے، یہ نظریہ بنا۔ لیکن ایک ہے پریکٹیکل، تھیوری اور پریکٹیکل۔ صرف نظریے سے کام نہیں چلتا۔ آپ نے مانا، یہ آپ کا عقیدہ نظریہ بنا، اس کو کہتے ہیں ولایت نظری۔ آپ نے نظریے سے مانا کہ میرا مولا، میرا آقا، میرا مالک جس کی اطاعت واجب ہے وہ اللہ ہے، رسول ہے، اور رسول کے بعد امیر المومنین کا وجود ہے۔ لیکن امام فرماتے ہیں جب تک تو ولایت عملی کے میدان میں نہیں آتا تب تک تجھے فائدہ نہیں ملے گا۔ آپ امام بارگاہ میں ایک اے سی پڑا تھا، بڑا امام بارگاہ کو ٹھنڈا کر رہا تھا۔ آپ نے کہا اے سی تو بڑا جاندار ہے، تو میرے گھر کا ہال بھی بہت بڑا ہے، تو لہٰذا میں بھی وہاں پہ اے سی لگاؤں گا تاکہ میرے گھر کا ہال ٹھنڈا ہو جائے۔ آپ نے پوچھا کون سا اے سی تھا؟ فلاں سا اے سی تھا۔ آپ نے وہ اے سی دکان سے خریدا اور گھر کے ہال میں جا کر رکھ دیا۔ 1 گھنٹہ گزر گیا، ٹھنڈا ہی نہیں ہو رہا۔ آپ نے امام بارگاہ کے ٹرسٹی کو بلایا، بھائی میں نے بھی وہی اے سی خریدا ہے لیکن میرا ہال ٹھنڈا نہیں ہو رہا۔ وہ گھر میں آیا اور کہنے لگا قبلہ آپ نے اے سی رکھا ہوا ہے، اس کو آن تو کریے۔ صرف نظریے سے کمرے ٹھنڈے نہیں ہوتے، صرف نظریے رکھنے سے انسان صاحب کرامت نہیں بنتا۔ جب تک یہ نظریہ ہے کہ ایسی ٹھنڈا کرتا ہے، لیکن کب کرے گا؟ جب پریکٹیکلی اس کو آن کرو گے۔ یہ نظریہ ہے کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو لا الہ الا اللہ تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ ابو سفیان نے بھی لا الہ الا اللہ کہا، حسین کے مقابلے میں آنے والوں نے بھی لا الہ الا اللہ کہا، لیکن سوال یہ ہے کہ کامیاب ہوئے کہ زندگی میں نہیں ہوئے؟ انہوں نے نظریے محمد رسول اللہ کو مانا تھا، پریکٹیکلی ولایت محمد رسول اللہ میں نہیں آئے تھے۔ اسی طرح اگر تمہارا نظریہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ،
اور آج زور لفظوں اور نظریے پر ہے کہ کون علی ولی اللہ کو مانتا ہے اور کون علی ولی اللہ کو نہیں مانتا. یہ تو نظریہ ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا تم ولایت عملی کے میدان میں بھی داخل ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ سلمان جو ایمان کے 10 سے 10ویں درجے پر ہے، یہ درجات تھے ولایت کے. جب تک تم ولایت عملی کے میدان میں نہیں آتے. مولا کا چاہنے والا امام کی خدمت میں آیا. امام نے فرمایا کہ میری ولایت کو مانتا ہے؟ کہاں مولا. امام نے کہا تیرے اندر مجھے ولایت نظر نہیں آ رہی. کہا مولا میں مانتا ہوں علی ولی اللہ، آپ کو رسول کے بعد اللہ کا ولی مانتا ہوں. امام نے فرمایا جب تو اعلان کرتا ہے نا کہ لا الہ الا اللہ، اس کا مطلب پوری دنیا کو کہتا ہے اب میرے اوپر اللہ کی حکومت ہے، محمد رسول اللہ، اب میرے اوپر محمد کی حکومت ہے. جب کہتا ہے علی ولی اللہ، گویا تو اعلان کرتا ہے اور دنیا کو یہ کہتا ہے کہ آج کے بعد اگر میرے اوپر کسی کی حکومت ہے تو علی کی حکومت ہے. لیکن مجھے تیرے وجود پر علی کی حکومت نظر نہیں آتی. کہ مولا کس طرح ولایت عملی کے اندر داخل ہو جائے. نظریہ اپنی جگہ، نظریے انسانوں کو آباد نہیں کرتے جب تک ان نظریوں پہ عمل نہ کیا جائے. بہترین قانون ہے پاکستان کا، لیکن ایسے قانون کا فائدہ کیا جس پہ عمل نہ ہو. ہاں قانون ہو کو چور کو سزا ملے گی، راشی کو سزا ملے گی، لیکن سزا ملے ہی نہ تو فائدہ کیا. جب تک سزا پہ عمل درآمد نہ ہو تب تک قومیں آباد نہیں ہوتی. اسی طرح جب تک نظریے پہ عمل نہ ہو، اور جب انسان عمل کرتا ہے تو بتاؤں گا کہ اہل بیت اس انسان کو کیا کیا عطا کرتے ہیں. تو فرمایا جب تک تو ولایت عملی کے میدان میں داخل ہو. ہمارے ممبر پہ صرف ولایت نظری کا شور ہوتا ہے، لیکن لوگوں کو ولایت عملی بتائی نہیں جاتی. نظریے سے کچھ نہیں ہوتا. اس نظریے پہ جب تک قومیں عمل نہ کریں. ہر کسی کو پتا ہے کہ مسلمان کامیاب ہے، ہر کسی کو پتا ہے کہ فلاں رسول خدا کے نعرے میں اور رسول خدا کی زندگی گزارنے پر ہے، لیکن جب تک اس پہ عمل نہیں ہوگا. ریاست مدینہ کا نظریہ رکھنا اور ہے، لیکن ریاست مدینہ بنانا اور ہے. فرق ہے نعرے مارنے میں اور اس نعرے پر عمل کرنے میں زمین و آسمان کا فرق ہے. حسین کو خط لکھنا اور ہے، لیکن جس کو حسین خط لکھے یہ ولایت عملی کا میدان ہے. 20,000 خط حسین کو لکھے گئے اور ایک خط حسین ابن علی نے لکھا تھا. اس پہ کتنے لوگوں نے عمل کیا. تو اصل جو چیز ہے یہ ہے کہ تمہارے وجود میں ولایت عملی کتنی ہے، پریکٹیکلی ولایت تمہارے وجود میں کتنی ہے. مولا یہ ولایت کب آئے گی؟ فرمایا کہ انسان قرآن کی آیت پڑھ، لا یمسہ الا المطہرون. یہ ہے ظاہر قرآن. اس قرآن کو بغیر طہارت کے تو مس بھی نہیں کر سکتا. جب تو ظاہر قرآن کو بغیر طہارت کے مس نہیں کر سکتا تو باطن قرآن کو کیسے مس کر سکتا ہے؟ ہر چیز کی کنڈیشنز اور شرائط ہوتی ہیں. دخول ولایت میں آنے کے لیے پہلی شرط ہے طہارت. جب تک تو پاک نہیں ہوتا ولایت عملی کے اندر نہیں آ سکتا. اللہ نے شرط رکھی، کنجیاں رکھی ہیں. پوری زندگی تو عبادت کرتا رہے، مجلسوں میں آتا رہے، ماتمداریاں کرتا رہے، اللہ اور نبی کا نام لیتا رہے، لیکن خدا نے شرط رکھی انما یتقبل اللہ من المتقین. میں اگر نماز قبول کرتا ہوں تو متقین سے. اس کا مطلب کچھ ایسے نمازی ہیں جو متقی نہیں ہیں، کچھ ایسے روزے دار ہیں جو متقی نہیں ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے وجود میں تقویٰ نہیں ہے. تو خدا نے شرط رکھی. اسی طرح شرط دخول ولایت یہ ہے کہ جب تک تمہارے وجود میں طہارت نہیں آ جاتی تب تک تو ولایت کے ڈور سے اندر داخل نہیں ہو سکتا. اور ابتدا طہارت کا پہلا درجہ یہ ہے کہ انسان اپنے کپڑوں کو پاک رکھا. ابتدائی درجے بتا رہا ہوں آپ کو. پہلا درجہ یہ ہے کہ تمہارا لباس پاک ہونا چاہیے. بچوں کو بچپن سے سکھاؤ کہ اگر کپڑوں پہ نجاست لگ گئی تو نجس کپڑوں سے نماز کا ثواب نہیں ملتا، گناہ ہوتا ہے. مصلی پہ کھڑے رہو، اگر کپڑے نجس ہیں میں اللہ اکبر کر کے نماز پڑھنا شروع کر دوں، وہ نماز میرے لیے عذاب بن جاتی ہے. نجس لباس کے ساتھ مجلس میں آؤ گے تو ثواب کے بجائے گناہ لے کر جاؤ گے. کیوں؟ فرمایا جس طرح طہارت بہترین ارواح اور نورانی قوتوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے، اسی طرح نجاست شیطانی طاقتوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے. گندگی رکھی اس پہ مکھی آ کر بیٹھ جاتی ہے، لیکن شہد کی مکھی گندگی پہ نہیں بیٹھتی، پھولوں پہ بیٹھتی ہے. اگر تیرے وجود میں نجاست ہے تو فرمایا جتنی گندی طاقتیں ہیں یہ تمہاری طرف اٹریکٹ ہوتی ہیں. لیکن جب تمہارے وجود میں طہارت ہوتی ہے تو اللہ کی نورانی طاقت تیرے وجود میں کیا ہوتی ہیں؟ اٹریکٹ ہوتی ہیں. تو پہلا درجہ طہارت یہ ہے کہ اپنے لباس کو پاک کرو.
اپنے بچوں کو سکھائیے کہ اگر لباس نجس ہے نماز نہیں ہوتی، عبادت نہیں ہوتی، مجلس نہیں ہوتی۔ پہلا درجہ ہے لباس کا پاک، دوسرا درجہ ہے کہ بدن کو نجاست سے بھی پاک کرو، صرف کپڑے بھی پاک نہ ہوں بلکہ تمہارا بدن بھی پاک ہو، خون لگا ہوا ہو، ظاہری نجاست لگی ہوئی ہو تو بدن کو پاک کرو۔ تیسرا درجہ دخول طہارت میں، لیکن اس درجے کو بیان کرنے سے پہلے کیونکہ دونوں کا آپس میں ربط ہے، بدن ظاہری بات کر رہا ہوں، ظاہری طور پہ بدن پاک ہو۔ اب مثال کے طور پہ کسی مومن کو غسل واجب ہو گیا، کچھ مسائل کی وجہ سے جلدی نہا نہیں سک رہا، رفع غسل نہیں کر پا رہا، اس کے لیے کیا ہے؟ یہاں پر بھی معصوم فارمولہ بتاتے ہیں۔ جو خواتین جن پہ غسل واجب ہے یا نجاست کی حالت میں ہیں، کیونکہ نجاست گندی چیزوں کو اپنی طرف کھینچتی جو آپ کو نظر نہیں آتی۔ کئی بچوں پہ اثرات ہوتے ہیں، کئی بچیوں پہ اثرات ہوتے ہیں کیونکہ والدین نے سکھایا نہیں ہے کہ تمہیں ہمیشہ پاک و پاکیزہ رہنا ہے۔ لیکن کبھی کبھی مجبوری ہوتی ہے، شرعی مجبوریاں ہوتی ہیں کہ انسان نجاست کی حالت میں رہتا ہے۔ اس حال میں کیا کیا جائے؟ آنسو فرماتے ہیں مثلاً اگر غسل جنابت واجب ہے یا خواتین پر غسل واجب ہے لیکن خود کو پاک و پاکیزہ نہیں کر پا رہی تو کیا کرنا ہے؟ فرمایا اس حالت میں ہمیشہ وضو کے ساتھ رہا کرو۔ مثلاً غسل جنابت میں کھانا کھانا مکروہ ہے، پانی پینا مکروہ ہے، اب میں نہا بھی نہیں پا رہا کچھ مجبوریوں کی وجہ سے، لیکن بھوک بھی لگی ہے، پیاس بھی لگی ہے، تو کروں تو کیا کروں؟ آنسو فرماتے ہیں یہاں پر وضو کر لیں، تو وہ کراہت جو ہے وہ کیا ہو جائے گی؟ رفع ہو جائے گی۔ تو پہلی طہارت لباس کی، دوسری طہارت ظاہری جسم کی، تیسرا درجہ جو معصوم فتح جس کا ربط بھی اس کے ساتھ، فرماتے ہیں ہمارے چاہنے والے ہمیشہ دائم الوضو رہتے ہیں، ہمیشہ وضو کی حالت میں رہتے ہیں۔ حدیث قدسی بھی آپ کو بتاؤں گا، یعنی مومن علی کا چاہنے والا ہمیشہ وضو کی حالت میں رہتا ہے۔ رسول خدا کے پاس جوان گئے، یا رسول اللہ رزق میں تنگی ہے، روزگار میں تنگی ہے، تو نبی نے فرمایا کیا وضو کے ساتھ رہے؟ تو نہیں رسول اللہ، کہ ہمیشہ حالت وضو میں رہا کرو، اللہ تمہارے رزق و روزی میں برکت عطا کرے گا۔ آیت اللہ بہجت کے پاس ایک بوڑھا آیا اور آقا بہجت نے کہا اس کو میرے قریب لائے، بڑا ملے۔ وہ جب بوڑھا گیا تو پوچھا آقا اس کو آپ نے کیوں بولا؟ کہ مجھے اس کے چہرے میں نور نظر آ رہا تھا۔ اور جب بوڑھے سے پوچھا کہ تم ایسا کرتے کیا ہو؟ کہ آقا بہجت کو تمہارے چہرے میں کا اور کوئی خاص عمل نہیں ہے لیکن ہمیشہ وضو کی حالت میں رہتا ہوں۔ امام رضا کا فرمان سنیے، فرمایا اگر کوئی مومن کسی کام کے لیے جائے اور اس کا کام نہ ہو تو دوش کسی اور کو نہ دے، خود کو دے۔ کہ مولا کیوں؟ کہ اگر وضو کر کے جاتا تو اس کا کام ہو جانا تھا۔ تو مومن ہمیشہ حالت وضو میں رہتا ہے۔ وضو آپ کو نور بنا، اسپیشلی بھی جو کرونا کی بیماریاں چل رہی ہیں، بہترین عمل ہے آپ وضو کی حالت میں رہیں۔ 10 مرتبہ دن میں سینیٹائز کرتے ہو، اس سے اچھا ہے سیدھے سیدھے پانی سے اپنے ہاتھ کو دھو دو۔ 6 مرتبہ 7 مرتبہ دن میں وضو کر لو۔ وضو میں تمہارا اب سینیٹائزر سے ہاتھ آپ دھلیں گے نا، لیکن جب آپ وضو کرو گے تو منہ میں اگر کوئی وائرس ہوگا وہ بھی نکل جائے گا۔ آپ ناک میں استشمام کرو گے پانی کو، اس سے بھی اگر کوئی چیز ہوگی وہ نکل جائے گی۔ دوسرا وضو نور بھی ہے۔ تیسرا وضو کرنے سے پہلے انسان بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو جتنی بیماریاں انسان کے وجود سے کیا ہو جاتی ہیں؟ رفع دفع ہو جاتی ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ محمد وجل فرم تو فرمایا ہمارا چاہنے والا ہمیشہ کیا رہتا ہے؟ دائم الوضو رہتا ہے۔ حدیث قدسی سنیے، اللہ کی آواز آتی ہے، میرے بندے دیکھیے 2 لفظ ہیں عربی میں، ایک وفا ایک جفا۔ وفا یعنی وفاداری، جفا یعنی بے وفائی۔ اللہ کہتا ہے اگر میرے کسی چاہنے والے کا وضو ٹوٹ جائے اور اگر وہ دوبارہ وضو نہ کرے تو اس نے اپنے رب کے ساتھ جفا کی۔ اگر وضو ٹوٹ جائے اور دوبارہ وضو نہ کرے اس نے خدا کے ساتھ کیا کیا؟ جفا کیا۔ لیکن اگر وضو ٹوٹے اور دوبارہ وضو کرے تو اس نے اعلان وفا کیا اپنے رب کے ساتھ، یعنی ہمیشہ حالت عبادت میں رہ رہا ہے نا، اللہ کی اطاعت میں رہ رہا ہے اور ظاہری اطاعت میں رہ رہا ہے۔ فرمایا اگر وضو ٹوٹا، وضو نہ کیا تو جفا، وضو کیا تو وفا۔ اب اگر وضو کر لیا اور وضو کرنے کے بعد اگر 2 رکعت نماز نہ پڑھے تو اس نے میرے ساتھ جفا کی، اور اگر نماز پڑھے تو اس نے میرے ساتھ وفا کی۔ کسی مومن نے کہا مولانا وضو کی حد تک تو ٹھیک ہے لیکن یہ نماز والی جو وفا ہے یہ تھوڑی مشکل ہے۔ اب ظاہر ہے آفس میں ہیں، کام پر ہیں، چلو وضو میں تو 2-3 منٹ لگ جاتے ہیں، لیکن آدمی 2 رکعت نماز مصلی ڈھونڈے، سجدہ ڈھونڈے۔ میں نے کہا یہ ہے 2 رکعت مستحب نماز، نہ مصلی کی ضرورت ہے نہ سجدہ کی ضرورت ہے، بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہو، چلتے ہوئے بھی پڑھ سکتے ہو،
ہر حال میں پڑھ سکتے ہیں، اس میں بھی تمہیں 2 منٹ لگیں گے. ہاں مستحب نماز کسی بھی حال میں آپ پڑھ سکتے ہیں. آپ نے وضو کیا، آپ چل رہے ہیں، اللہ اکبر کہہ دیں، تھوڑے سے ہاتھوں کو اٹھائیں، اللہ اکبر، ایسے ہی کھڑے رہیں، الحمد پڑھیں، قل واللہ پڑھیں. جب رکوع کی باری آئے تھوڑا سا گردن کو جھکائیں، پھر گردن کو اوپر کریں، پھر سجدے کی باری آئے تھوڑا سا سر کو جھکا لیں. 2 منٹ آپ کو لگیں گے. آپ چلتے چلتے اللہ سے وفا بھی کر کے چلے جائیں گے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. جو مستحب نماز ہے اس کے لیے قبلے کی بھی اتنی شرط نہیں ہے. فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، یہ نماز ہائے مستحبی کے لیے ہے. اگر پڑھ سکتے ہو، مصلی ہے، ہر چیز اویلیبل ہے، تو بہتر ثواب یہ ہے کہ انسان مصلی پہ پڑھ لے. لیکن اگر اویلیبلٹی گاڑی پہ آدمی ہے، وضو کیا، ہاسپٹل میں ہے، اپنے کام پر ہے، کہیں پر بھی ہے، تو چلتے چلتے آدمی 2 منٹ لگتے ہیں. لیکن کسی سے بات نہ کرو، اس 2 منٹ میں اپنی نماز کو ادا کر دو. تو کہا وضو ٹوٹا، وضو کیا تو وفا کی، وضو کیا 2 رکعت نماز پڑھی تو وفا کی. اگلا جملہ بڑا نورانی ہے. اب اگر 2 رکعت نماز پڑھ لی، اب اگر مجھ سے دعا نہ کرے تو جفا کی. وہ صلا بھی دیتا ہے، وہ کریم رب ہے. وضو ٹوٹا، وضو کیا تو وفا کی، وضو نہ کیا تو جفا کی. 2 رکعت نماز نہ پڑھی تو جفا کی، 2 رکعت نماز پڑھی تو وفا کی. اب اگر نماز پڑھنے کے بعد مجھ سے کچھ مانگتا نہیں تو بھی جفا کی، اور اگر مجھ سے کچھ مانگتا ہے تو وفا کی. اگلا جملہ اور نورانی. اب اگر میں اپنے بندے کی دعا کو قبول نہ کروں تو میں نے اس سے جفا کی. اور وہ خدا وہ ہے جو کسی سے جفا نہیں کرتا. خدا وفا ہی وفا کرتا ہے. سادے سادے نسخے ہیں جس سے انسان کی زندگی سنور جاتی ہے، زندگی بن جاتی ہے. اور ہمیشہ حالت اب وضو کی حالت میں سوئے تو پوری رات عبادت، وضو کی حالت میں چلے تو پورا دن عبادت، اور وضو کی حالت میں اگر موت آ جائے تو اس سے نورانی موت کوئی ہو نہیں سکتی. کیونکہ من یمت یرنی، جو بھی مرے وہ علی کی زیارت کرتا ہے. تو جب تم ذریعہ حسین کی زیارت کے لیے جاتے ہو تو باوضو ہو کر جاتے ہو. جب ذریعہ معصومہ قم کی زیارت کے لیے کسی حرم میں بے وضو جاتے ہو، ہر حرم میں وضو کے ساتھ جاتے ہو، تو مجھے تو میری موت کا پتہ نہیں، کبھی بھی آ سکتی ہے. تو ہمیشہ وضو کے ساتھ رہو، کیونکہ زیارت علی کبھی بھی ہو سکتی ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. محمد وعجل فرجہم. تو یہ پہلا اسٹیج ہے. دیکھیے عادتوں کی مثال جو ہے نا وہ کچے دھاگوں کی طرح ہے. جب آپ ایک دن کرتے ہیں کچا دھاگا بن جاتا ہے، 1 مہینہ کیا تھوڑا دھاگا مضبوط ہوتا ہے، لیکن یہ دھاگا کبھی بھی ٹوٹ سکتا ہے. ہاں 1 مہینہ کا مولانا میں 6 مہینے نماز شب پڑھتے ہیں. اپنے قصے جو لوگ پرانے سناتے ہیں، جوانی میں میں اتنے دن میں نے نماز شب. ابھی پڑھتے ہو کہ نہیں؟ جوانی کو چھوڑ دو، پچھلے زمانے. ابھی بتاؤ آج کیا کر رہے ہو؟ معیار تمہارا آج ہے، معیار تمہارا کل نہیں ہے. تو جب تم ریپیٹڈلی ایک عمل کو کرتے ہو کچے دھاگے سے مضبوط ہوتا ہے. معصوم فرماتے ہیں اگر بہت زیادہ کرو نا اس عمل کو تو وہ کچے دھاگے سے زنجیر بن جاتی ہے. اور جب یہ لوہے کی زنجیر بن جائے پھر اسے دنیا کی کوئی طاقت توڑ بھی نہیں سکتی. پھر وہ زندان شام میں بھی ہو تو سیدہ زینب نماز شب پڑھتی ہوئی نظر آتی ہے. یہ مضبوط زنجیروں کی مثالیں ہیں کہ راسخ ہو گئی تھیں عبادت خدا اور عبادت پروردگار عالم اہل بیت اور اولاد اہل بیت کے وجود میں، کیونکہ انہوں نے ریپیٹڈلی اپنی اعمال کو کیا دیا تھا؟ انجام دیا تھا. ہمارے ایک دوست سے کہتے ہیں مولانا میں نفس کی غلبہ بتا رہا ہوں آپ پر. کہتے ہیں مولانا میں کوئی 7 سال سے دائم الوضو، 7 سال سے، بڑا عرصہ ہوتا ہے 7 سال. کہہ رہے آج بھی جب وضو ٹوٹتا ہے نا، اب جو بندہ 7 سال سے ریگولر وضو ٹوٹے وضو کرے وضو ٹوٹے وضو کرے، کہ آج بھی جب وضو ٹوٹتا ہے نا، وضو کے اندر سے نفس کہتا ہے چھوڑ دو. یعنی 7 سال کی ریپیٹیشن کے بعد پھر بھی اندر سے آواز کیا آتی ہے؟ آج نہیں کرو. سستی دلاتا ہے مجھے. تو اسی لیے امام فرماتے ہیں یہ نفس بڑا خطرناک ہے. یہ مت سمجھنا کہ اگر تجھے کسی دن میں روک نہیں رہا تو اس کا مطلب یہ مر گیا ہے. مولا تشبیہ دیتے ہیں، فرماتے ہیں تمہارے نفس کی مثال سانپ کی طرح ہے. یہ کبھی کبھی بے ہوش ہو جاتا ہے لیکن زندہ ضرور رہتا ہے. کبھی بھی اٹھ کے آگے تمہیں گمراہ کرو. کب گمراہی سے بچو گے؟ جب کوشش کرو گے ہمیشہ حالت لاکھوں گناہوں سے بچ جاؤ گے اگر حالت وضو میں رہو گے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بارے دیگر صلوات پڑھے محمد.
پہلی طہارت اپنے لباس کو نجاست سے بچ، یہ ولایت عملی کی پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط ولایت عملی کی، اپنے بدن کو بھی نجاست ظاہری سے کوشاں رہو، کوشش کرو بچا کے رہو۔ وہ ایلیمنٹس، وہ اسباب جن کی وجہ سے نجاست بنتی ہے، ان ایلیمنٹس کو اپنے گھروں سے ریموو کر دو۔ ہاں مثلاً آپ طہارت کر رہے ہیں، مختلف پائپس گھر میں ہوتے ہیں، کوئی پریشر پائپ ہوتا ہے نا، تو وہ جب نجاست سے ٹکراتا ہے تو پھر نجاست کیا ہوتی ہے؟ ریٹرن ہوتی ہے۔ تو ایسے ایلیمنٹس، ہم ان چیزوں پہ غور نہیں کرتے۔ گھر لیا، جناب نے گھر بنا لیا اور ہم اسی گھر کو یوز کیے جا رہے ہیں۔ آپ چیک کرو کہ وہ جگہیں جہاں پہ نجاست کا خدشہ ہے، کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے، ٹیکنیکل ایسی چیز تو نہیں ہے کہ جس سے بچہ نجس ہو جائے، جس سے میں نجس ہو جاؤں، زحمت میں پڑ جاؤں۔ تو کوشش کریں ایسے اسباب کو پیدا کریں جس سے طہارت بڑی آسانی سے ممکن ہو، جس سے انسان کی نجاست آسانی سے ممکن ہو۔ ان اسباب کو گھر سے ریموو کرنا انسان پر کیا ہے؟ واجب ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ محمد وجل فرجہم۔ تو دو طہارتیں آپ نے سن لی، لباس کی طہارت اور جسم کی طہارت۔ جب انسان اس مرحلے کو پار کر لیتا ہے، اب تیسرے مرحلے میں داخل ہوتا ہے جو تھوڑا محنت طلب مرحلہ ہے، وہ ہے طہارت باطن۔ مولا کا جملہ سنیے، امام فرماتا ہے انسان خدا نے تجھے 7 قلم دیے ہیں، 7 پین دیے ہیں، 7 قلم دیے ہیں، لیکن یہ وہ قلم وہ ہے جب تو ان سے لکھتا ہے تو ان کی لکھائی مٹتی نہیں ہے۔ اچھا مولا، یہ قلم جو اللہ نے دی، یہ لکھنا کہاں پر ہے؟ فرمایا اللہ نے تجھے ایک سفید کاغذ دیا ہے۔ مولا مثال سے سمجھا رہے ہیں کہ مولا یہ سفید کاغذ کیا ہے اور یہ 7 قلم کیا ہے؟ فرمایا سفید کاغذ تمہاری روح ہے اور یہ 7 قلم تمہارے اعضاء و جوارح ہے۔ تو اپنے 7 قلموں سے اپنی روح پر لکھتا جاتا ہے، 70 سال 60 سال جو تو لکھتا ہے وہی تجھے قیامت میں پڑھایا جاتا ہے۔ اور بعض یہ کہا کہ مرنے کے بعد تو 7 ممالک کا سفر کرے گا۔ 7 ممالک کی تشبیہ دی، 7 بلدان سے گزرے گا۔ یہ کون سے 7 ممالک ہیں؟ فرمایا تمہارے 7 اعضاء کے ممالک ہیں۔ مثلا ایک ملک آنکھ کا ہے، ایک ملک زبان کا ہے، ایک ملک کان کا ہے، ایک ملک شکم کا ہے، ایک ملک اعضاء نکاح کا ہے۔ ان سے تو گزرے گا، جو تم نے ان سے کیا ہے وہ تجھے دکھایا جائے گا۔ اب تمہاری مرضی ہے تو اپنے قلم سے لکھتا کیا ہے۔ آنکھ قلم ہے، یہ تمہاری مرضی ہے کہ اے جماع اس قلم سے حسین کا گریہ لکھ، اس قلم سے زیارت عاشورہ لکھ، اس قلم سے قرآن کی تلاوت لکھ، یا اس قلم سے نگاہ حرام لکھ۔ یہ تیرے اختیار میں ہے۔ لیکن یاد رکھنا جب یہ سفید کاغذ خراب ہو جاتا ہے تو پھر اس کو بنانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اس کی مثال علماء اخلاق اس طرح دیتے ہیں کہ اگر جوانی میں آپ نے کوئی گناہ کیا ہو اور آپ نے پھر توبہ کر لی کہ پروردگارا میں نے بڑی خطا کی تھی، مجھے معاف فرمانا، لیکن فرمایا جو تم نے دیکھا وہ مٹے گا تو نہیں نا۔ توبہ کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ سین، وہ سینری، وہ باتیں تمہارے ذہن سے ریموو ہو جاتی ہیں، نہیں، گناہ کی معافی ہے، لیکن جو تم نے دیکھا ہے وہ پوری زندگی عذاب بن کے تمہارے ذہن میں رہے گا، اور شیطان جب چاہے کہ اسے تمہارے سامنے لا کر کھڑا کر دے گا، تمہارے ذہن کو نجس کر دے گا۔ اسی لیے فرمایا اے جوان کوشش کیا کرو، کوشش کیا کرو کہ یہ جو قلم اللہ نے دیا ہے اس سے اچھی چیزیں لکھا کرو۔ تو طہارت کا تیسرا دروازہ یہ ہے کہ انسان اپنے باطن کے اعضاء کو بھی نجاست سے بچایا کرے۔ اگر ظاہری نجاست لگ جائے تو یہ پانی سے مٹتی ہے، لیکن اگر آنکھوں سے گناہ کرو اور آنکھیں نجس ہو جائیں، یہ دنیا کے پانی سے نہیں مٹتے، یہ آنکھوں کے پانی سے مٹتے ہیں، یہ توبہ کے آنسوؤں کے پانی سے اس گناہ کو مٹایا جاتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ انسان تو کب آنکھوں کے گناہوں سے بچے گا؟ تو کب زباں کے گناہوں سے؟ پہلے یہ سنو کہ آنکھوں کے گناہ کون سے ہیں، زباں کے گناہ کون سے ہیں، کانوں کے گناہ کون سے ہیں۔ بڑے بڑے علماء نے محنت کی، شہید دستغیب نے کتاب گناہان کبیرہ، کتاب قلب سلیم، نماز شب، یہ کتابیں کس کے لیے؟ ہمارے لیے ہیں۔ جہاد اکبر، یہ کتابیں پڑھیں تاکہ مجھے پتا چلے کہ مجھے اپنے وجود کو کیسے پاک کرنا ہے۔ میرے گھر میں سوشلوجی کی کتاب تو پڑھی ہوئی ہے، میرے گھر میں میتھمیٹکس کی بک تو پڑھی ہوئی ہے، بایولوجی کی کتابیں تو پڑھی ہوئی ہے، لیکن کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس سے میں یہ سیکھوں کہ مجھے اپنے باطن کو پاک کیسے کرنا ہے۔ سینیٹائزر کرو گے تمہارے ہاتھ پاک ہو جائیں گے، لیکن باطن کو کس چیز سے پاک کیا جاتا ہے؟ یہ غم امام حسین، یہ آقا حسین کا گریہ، یہ آنسوؤں کا بہنا،
یہ دعائے کمیل کے آنسو یہ وہ قطرات ہیں جو تمہارے باطن کی نجاست کو کیا کرتے ہیں؟ پاک کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ باطن کی نجاست کا پہلا قلم یا پہلی کھڑکی یا پہلی ونڈو یا پہلا دروازہ جو یا جنت کی طرف کھلے گا یا جہنم کی طرف کھلے گا، وہ پہلا دروازہ تمہاری آنکھ کا دروازہ ہے۔ اے انسان، کبھی آنکھوں کو نجاست میں مبتلا نہ کرنا۔ اے جوان، اگر نگاہ حرام پڑ بھی جائے تو پہلی نگاہ کیونکہ ارادی نہیں ہے، حلال ہے، لیکن دوسری مرتبہ دیکھنا حرام ہے کیونکہ تو اپنے ارادے سے دیکھتا ہے۔ جب دوسری مرتبہ ارادے سے دیکھتا ہے تو شیطان تمہارے ارادے میں کیا ہو جاتا ہے؟ انوالو ہو جاتا ہے۔ اسی لیے فرمایا جب بھی نگاہ حرام پڑے، یا آنکھوں کو آسمان کی طرف بلند کرو یا آنکھوں کو زمین کی طرف بلند کرو، تو ہر وہ نگاہ جو تو بلند کرتا ہے خدا 70 نیکیاں تمہارے نام اعمال میں لکھ دیتا ہے۔ 18 علماء فرماتے ہیں اتنے گناہ آنکھوں سے ہوتے ہیں، اور یہ آنکھیں کھڑکی ہیں نا، دیکھیے یہ ونڈو ہے، جتنے بھی آپ کے اعضاء ہیں یہ ونڈو ہیں۔ آپ ان سے چیزوں کو امپورٹ کرتے ہو اپنے وجود کے اندر، تصویروں کو اپنے دماغ میں ڈالتے ہو، ہاں، قرآن کو اپنے دماغ میں ڈالتے۔ امام حسین کی زری کی زیارت کر کے آئے، وہ تصویر آپ کے کہاں گئی؟ آپ کے مائنڈ میں جاتی ہے، پھر رات کو سوچتے ہو، پورے مائنڈ کی کیلکولیشن ہوتی ہے۔ اچھی چیزیں ڈالو گے، یہ بھی غذائے روح ہے۔ جس طرح بدن کو گندی غذا دو گے تو بدن بیمار ہو جاتا ہے، کولیسٹرول کے مریض ہو جاتے ہو، مختلف بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہو، اسی طرح اگر تم اپنے آنکھوں سے جو تصویریں، جو باتیں، جو صورتیں اپنے ذہن میں ڈال رہے ہو، اگر وہ گندی صورتیں ہیں تو تم اپنے وجود کو نجس کر دیتے ہو۔ تو فرمایا علی والا ہمیشہ اپنی آنکھوں پر کنٹرول کرتا ہے۔ یہ کنٹرول کی ایک صفت ہے، اس پہ میں بات میں آؤں گا۔ کئی سال پہلے میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ رسول خدا جب ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو نبی نے کیا دیکھا؟ عرب کے بڑے بڑے بہادر بڑے بڑے پتھر اٹھا رہے ہیں۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ یہ بڑے بہادر ہیں، نبی نے فرمایا ان سے بڑا کوئی بزدل نہیں۔ کیوں یا رسول اللہ؟ کا پتھر کا وزن کتنا ہے؟ 50 کلو، 40 کلو، 60 کلو۔ اے جوان جو باڈی بلڈنگ کرنے جاتا ہے، بڑے بڑے ویٹ تو اٹھاتا ہے اور دنیا کو یہ کہتا ہے کہ میں بڑا طاقتور ہوں، میرے پاس اتنا پاور ہے، 100 kg کا وزن میں اٹھا لیتا ہوں، لیکن رسول خدا کی نظر میں سنو طاقتور کون ہے؟ یہ ہاتھوں کی طاقت۔ میں نے پچھلے سال کی مجلس، اتنی طاقت تو گدھے کے پاس بھی ہے، اتنی طاقت تو گھوڑے کے پاس بھی ہے، اتنی طاقت تو ہاتھی کے پاس بھی ہے، لیکن وہ کون سا پاور ہے جو صرف انسان کا پاور ہے؟ وہ قوت ارادے کی طاقت ہے جو کسی کے پاس نہیں ہے، اللہ نے صرف انسان کو عطا کی ہے۔ وہ تمہارے ول پاور کی طاقت ہے، وہ تمہارے اختیار کی طاقت ہے کہ اللہ نے تجھے بندے مختار بنایا ہے، اور مختار بنایا تو تمہارے ارادے کی وجہ سے بنایا۔ اب نبی فرماتے ہیں کتنا بزدل ہے جو 50 کلو کا وزن تو اٹھا لیتا ہے، لیکن جب نگاہ کسی نامحرم پہ پڑتی ہے تو چند گرام کی پلکوں کو بند نہیں کر سکتا۔ کتنا مجبور ہو جاتا ہے کہ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں، اسے نہ شرم آتی ہے نہ اللہ کے حضور میں حیا آتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ غلام بن چکا ہے اپنے نفس کا۔ امام فرماتے ہیں غور کیا کر، اگر تو غلام نفس بن جاتا ہے تو دنیا میں بھی ذلیل ہوتا ہے، آخرت میں بھی خوار ہوتا ہے، کیونکہ نفس کے سامنے بار بار خود کو چھوٹا کرتا رہتا ہے، اس کی خواہشوں کے سامنے خود کو زمین پر رینگتا رہتا ہے۔ اور فرماتے ہیں بعض لوگوں کی مثال اس فٹ بال کی طرح ہے کہ کھلاڑی جہاں چاہے کک مارے اور بال چلی جاتی ہے۔ تو فرمایا خود کو شیطان کے قدموں کا فٹ بال نہ بنایا کر، نفس کو اپنے پاؤں کا فٹ بال بنا۔ دیکھ علی ابن ابی طالب کے چہرے پہ لعاب دہن پھینکا ہے، لیکن علی کھڑے ہو کر بتاتے ہیں کہ نفس علی کے قدموں کا فٹ بال ہے۔ کوئی ایسا نہیں جو علی کے ساتھ کھیلے۔ علی ارادے کا اتنا مضبوط ہے کہ مولا کے ارادے پہ کوئی اگر حاوی ہوتا بھی ہے تو وہ ارادے پروردگار ہے، کوئی اور ارادہ ان کے ارادوں پہ حکومت نہیں کر سکتا۔ تو انسان یہیں سے پتہ چل جاتا ہے کہ تیرے اوپر ولایت عملی کتنی حاوی ہے۔ زبان سے علی علی کرنا بہت آسان ہے، نظری نعرے مارنا بہت آسان ہے، لیکن آنکھوں پر علی کی ولایت کو نافذ کرنا اور عملی ولایت کے میدان میں داخل ہو جانا بڑا مشکل ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ مؤجل فرج